فاد کے لیے وہاں پہ دلیل بھی بنے گی. تو جو شخص قیامت کے دن حفاظت نہ کرے، تو یہ حدیث پاک پچھلے دن بھی بیان کی تھی میں نے کہا چلے آج بھی کرتے، تو اس بندے کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ یہ بھی ہے، اس بندے کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اب یہ ہے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کو چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہاں پہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کا تارک یعنی نماز کو چھوڑنے والا ان چار فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً یہ چیزیں مال و دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کے لیے چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے یہ چند چیزوں کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے، حکومت، وزارت، تجارت وغیرہ اور مال و دولت کی وجہ سے. اب جو لوگ حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے جو یہ کام کریں گے تو اس بندے کا جو حشر ہے وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ بہت بڑا حکمران تھا. تو اس بندے کے ساتھ جو اس بندے کا حشر ہوگا، کہ فرمایا کہ جو بندہ مال و دولت کی وجہ سے نماز کو ترک کرے گا، اس کے کمانے کے پیچھے دوڑے گا، اپنے کام کاج مصروف رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑے گا، فرمایا اس بندے کا حشر جو ہوگا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس بندے نے اللہ رب العزت کو مال و دولت کی وجہ سے اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں آیا. قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا. فرمایا مال و دولت کی وجہ سے نماز چھوڑے، جو اللہ کا ذکر چھوڑے، اس بندے کا جو حشر ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا. آگے فرمایا کہ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوا، یعنی وزارت کی وجہ سے یہ کام کیا، تو اس بندے کا حشر جو ہے وہ فرعون کی جو وزیر تھا حامان اس کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح اگر تجارت کی وجہ چھوڑا تو ایک مکے کا بہت بڑا سردار تھا، تاجر تھا، جس کا نام ہے ابی بن خلف. اس نے بھی پیارے کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، کلمہ نہ پڑھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان رب کریم سے دور ہوتا ہے. تو جن کے ساتھ جن کی وجہ سے دور ہوگا تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ میں قاتلانہ حملہ ہوا، اسی حملے کی جو شدت کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، اور آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اور پیچھے سے حملہ ہوا. تو قاتلانہ حملہ تو عرض کی گئی اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے. فرمایا جی ہاں. تو سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا شدید بیمار تھے زخم لگنے کی وجہ سے، تو کسی نے کہا کہ حضور نماز کا ٹائم ہے. فرمایا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے، لیکن فرمایا ساتھ یہ بھی فرمایا جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن نمازوں کا پتہ نہیں، نمازوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں. کئی سال ہو گئے ہیں، ہمارے بزرگ ایسے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ نماز ادھر منہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ فرض ہے. میں کل ہی ابھی دیکھ رہا تھا وہ مدنی چینل، اس کے اندر امیر سنت فرما رہے تھے، آپ کے پاس بچہ ہوتا ہے حسن علی چھوٹا، تو کہہ رہے تھے کہ اس بچے کی عمر جو ہے نا یہ 7 سال کے قریب ہو گئی. تو اس کو اب اس کے والد گرامی کو میں نے کہا کہ اس کو حکم دینا نماز کا، اب والد گرامی پہ حکم دینا واجب ہے. بچے کی جب عمر آ گئی ہے 7 سال، آپ اس کو نماز سکھائے، تو کہا گیا کہ جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو مار کے سکھائے. 7 سال سے سٹارٹ کرے، سکھاتا جائے، واجب ہے حکم دینا. اور اگر بچہ نہیں سیکھتا، 10 سال کی عمر بچے کی پہنچ گئی ہے تو اس کو مار کے کہے چل بھی نماز پڑھ گیا. یہ والد کو کہا گیا، استاد کو نہیں کہا گیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سارا کام استاد پہ ڈال دیتے ہیں، استاد جی تہاڈے کول تسی کچھ نہیں کراندے. استاد کا کام سمجھانا ہے، تربیت کرنا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن شریعت نے حکم دی ہے نا ڈانٹنے کا، مارنے کا، وہ والدین کو دی ہے. والدین کو کہا گیا کہ آپ نماز جو ہے وہ بچے کو سکھائیں، پڑھائیں. والدین استاد اصل میں کہ شریعت نے والدین کو، کیونکہ دیکھیں نا والدین کو اللہ تعالیٰ نے رتبے ایسے دیے عطا فرما دیے. باپ کو جنت کا دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی. یہ اس لیے رتبے عطا فرمائے ہیں کہ یہ تربیت گاہیں ہیں، غود کی تربیت ہے.
تو اللہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھانے والے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانے والے بن جائیں اور خود بھی نمازی بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔